بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما الترکیب فشرطه ان یکون علما بلا اضافت ولا اسناد کبعل بک فعبد اللہ منصرف ومع ذکرب غیر منصرف وشاب قرناہ مبنی۔ صاحب کتاب آج ترکیب کا ذکر کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ترکیب کا بیان پڑھیں گے۔ پس منظر آپ کو معلوم ہوگا کہ گفتگو چل رہی ہے اسباب منع صرف کی، یعنی ان اسباب کی گفتگو چل رہی ہے جن اسباب کی بنا پر کوئی اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ جس اسم کے اندر دو سبب یا دو سے یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو، تو اگر کسی اسم کے اندر دو سبب یا ایک ایسا سبب ہو پا لیا جائے تو یہ غیر منصرف ہو جاتا ہے اسم۔ انہی اسباب منع صرف جو کہ 9 بتائے تھے، انہی میں سے 8واں سبب جو ہے وہ یہ سبب جو ہے 7واں سبب وہ ترکیب ہے۔ ترکیب کا مطلب ہوتا ہے مرکب کرنا، یعنی اگر کوئی اسم ایسا ہے جو دو اسموں سے مل کر بنا ہو، مرکب ہو گیا ہو، تو یہ ترکیب بھی غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گی، یعنی دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو۔ تو ایسی ترکیب غیر منصرف ہونے کا سبب بنتی ہے، لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی تب تو غیر منصرف ہونے کا سبب ترکیب بنے گی، اور اگر وہ شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو گئی، نہیں پائی گئی، تو ترکیب ہونے کے باوجود وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی۔ اب وہ 3 شرطیں کیا ہیں کہ جن شرطوں کے پائے جانے سے کوئی بھی ترکیب غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے گی؟ تو صاحب کتاب نے اس کی شرط بیان کی ہے، فَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ عَلَمًا۔ شرط یہ ہے کہ ترکیب کے بعد، مرکب ہونے کے بعد، وہ پورا کا پورا کسی نہ کسی شخص کا، کسی نہ کسی چیز کا علم ہو گیا ہو۔ ایک شرط ہو گئی، علم ہو جانا چاہیے۔ اگر کہیں پر مرکب ہونا تو پایا گیا لیکن علمیت نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے وہ، تو غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا۔ اور اگر جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا قام زید، تو دیکھو یہاں پر بھی مرکب ہے، یا ہم نے کہا زید قائم، یہ بھی مرکب ہے، لیکن یہ کسی کا علم نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے، اس لیے یہ ترکیب دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے۔ ترکیب تو ہے لیکن علمیت نہیں ہے، اس لیے یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اور اسی علم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ بلا اضافت، اضافت بھی نہ ہو، یعنی ترکیب ہو لیکن ترکیب اضافی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ اضافت
غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کر دیتی ہے یا منصرف بنا دیتی ہے. تو جہاں پر ترکیب اضافی ہو، اضافت کے ساتھ ہو ترکیب، تو وہ ترکیب غیر منصرف ہونے کا سبب کیسے بن سکتی ہے جہاں پر اضافت ہو؟ اس لیے شرط لگا دی بلا اضافت، اضافت کے ساتھ نہ ہو، اضافت کے بغیر ہو، ترکیب بھی ہو، دو اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہو، اور ترکیب اضافی نہ ہو، اور علم بھی ہو، تو غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گی. لیکن ابھی ایک شرط اور ہے. ایک شرط یہ ہے کہ ولا اسناد، ترکیب اضافی بھی نہ ہو، اضافت کے بغیر ہو ترکیب. دوسرے یہ کہ ترکیب ہو تو اس میں اسناد بھی نہ ہو، یعنی ایسی ترکیب نہ ہو کہ اس میں سے ایک کلمے کو مسند اور دوسرے کلمے کو مسند الیہ بنایا جا رہا ہو. جیسے کہ ہم نے زید قائم کی مثال دی تھی، یا ضرب زید کی ہم مثال لے لیں کہ ضرب زید، اگر کسی کا نام بھی رکھ دیا جائے، اور تو یہاں پر بھی دو کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ضرب زید میں، اور کسی کا نام رکھ دیا گیا مثلا، تب بھی یہ غیر منصرف نہیں بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ترکیب تو ہے اور عالمیت بھی ہے، لیکن ایک شرط تھی اسناد نہ ہو. یہاں پر ضرب زید، کسی کا نام بھی رکھ دیں گے لیکن پھر بھی اس میں اسناد ہے نا، نسبت ہے. ضربہ کی نسبت ضربہ مسند ہے اور زید مسند رہے. ایسی تعبت شرہ، تعبت شرہ ایک شخص کا نام ہے، ایک شاعر کا نام ہے، تو پورا جملہ ہے تعبتا. تعبتا، یہ تعبت و تعبت کا معنی ہوتا ہے بغل میں دبانا، شر کا معنی ہوتا ہے پریشانی، شر، برائی. اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ شاید لکڑی بیننے کے لیے جنگل میں گیا، اس نے لکڑی چنی اور ان کا گٹھر بنایا، بغل میں داب کے لے آیا، اپنے گھر پر لایا. تو اس کے جو لکڑیوں کی گٹھری تھی، تو جیسے گھر پر اس نے لا کے ڈالا، ویسے ہی اس میں سے سانپ نکل کھڑا ہو گیا. تو لوگوں نے دیکھا تعبت شرہ بولنے لگے، وہ سانپ کو یعنی بری چیز کو لے کر آ گیا نا بغل میں دبا کر. تو لوگوں نے تعبت شرہ بولنے لگے عربی میں، کہ بغل میں بری چیز کو دبا کے لے آیا. تو اب اس آدمی کا نام ہی تعبت شرہ پڑ گیا. تو دیکھو عالمیت تو ہے، تعبتا فعل ہے، شرہ مفعول بھی ہے، اور تعبتا کے اندر ہوا ضمیر بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر ترکیب ہے اور مرکب کر کے ایک شخص کا عالم بھی ہو گیا. لیکن یہ ترکیب بیٹا اسناد کے ساتھ ہے، کہ اس میں مسند اور مسند الیہ ملحوظ ہیں، اسناد موجود ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا. لہذا تعبت شرہ یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، بلکہ یہ پورا جملہ مبنی ہوگا. ٹھیک ہے؟ جملہ مبنیات کی قبیل سے ہوتا ہے. ایسے ہی بیٹا ترکیب ہو تو ایک شرط اور لگانا چاہیے صاحب کتاب کو، لیکن لگائی نہیں ہے. وہ شرط یہ ہے کہ جن دو اسموں کو ملا کر ایک کیا جا رہا ہے، مرکب بنایا جا رہا ہے، ان دونوں اسموں میں کوئی بھی اسم حرف کے معنی کو متضمن بھی نہ ہو، یعنی وہاں پر اس کا جز کوئی حرف بھی نہ ہو. مرکب ہونے میں جن جزوں سے مرکب کیا جا رہا ہے، ان جزوں میں سے کوئی بھی جز حرف بھی نہ ہو، نہ ہی حرف کے معنی کو متضمن ہو. یہ بھی شرط ہے ترکیب کے لیے. لہذا اگر کہیں پر مرکب ہونا تو پایا گیا، لیکن حرف کے معنی کو متضمن ہے، یا کوئی جز حرف ہے، تو ایسی صورت میں وہ مرکب تو ہے لیکن وہ ترکیب، اور اگر پھر نام بھی کسی کا رکھ دیا گیا تب بھی وہ ترکیب غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی. لہذا کسی کا نام ہم نے 15 رکھ دیا، 11 رکھ دیا کسی کا نام، لیکن یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی ترکیب. نام رکھ دیا، عالمیت بھی ہو گئی، ترکیب بھی ہے، لیکن چونکہ اس کا کوئی جز حرف کے معنی کو متضمن ہے. آپ نے پڑھا ہے 11 تھا نا، 11 تھا، تو واو مقدر ہو گیا ہے، تو یہاں پر حرف کے معنی کو متضمن ہے.
ایسے ہی ہم نے کسی کا نام الضارب رکھ دیا تو الضارب میں الف لام حرف ہے، اور ضارب یہ کلمہ الگ ہے کلمہ، تو دو کلموں سے دیکھو مرکب ہو گیا، کسی کا نام بھی رکھ دیا اور علم ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی یہ ترکیب. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک جز جو ہے وہ حرف ہے الف لام. ایسے ہی ستارے کا نام ہے النجم، الشاق، تو یہ بھی ترکیب غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک جز اس میں حرف ہے. تو ایک شرط صاحب کتاب کو یہ بھی لگانا چاہیے تھی، جیسے یہ شرط لگائی کہ علم ہو، اور ایک شرط یہ لگائی کہ اضافت نہ ہو، ایک شرط یہ لگائی کہ اسناد نہ ہو، وہیں پر ایک شرط یہ بھی لگانا چاہیے کہ کوئی بھی جز حرف نہ ہو. اگر یہ ساری شرطیں پائی گئیں تو اگر مرکب ہے اور علم بھی ہے اور یہ شرطیں سب پا لی گئیں تو بیٹا غیر منصرف ہونے کا وہ سبب بن جائے گا، غیر منصرف ہو جائے گا. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں اما ترکیب فشرطہ ان یکون علما، رہی ترکیب تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، اور علم بھی ہو کیسا؟ بلا اضافت. یہ بلا اضافت کا معنی کا تعلق جو ہے اب وہ ترکیب سے ہے کہ ترکیب بھی ہو اور وہ ترکیب بلا اضافت ہو. ولا اسناد، اور نہ ہی اسناد ہو، اور وہ نہ ہی کوئی جز حرف ہو، یہ بھی شرط لگا لینا. کبعل بک کا، جیسے کہ بعل بک، بعل بت کا نام ہے، بک شہر کا نام، اس ایک آدمی کا نام ہے جو بت کا پجاری تھا، دونوں کے نام کو ملا کر ایک شہر کا، اس کے شہر کا ہی نام رکھ دیا گیا بعل بک. اب دیکھو بعل بک دو کلموں سے مل کر بنا ہے، مرکب ہے، نام رکھ دیا گیا ایک شخص کا، عالمیت شرط پالی گئی، ٹھیک ہے نا. دوسری شرط ترکیب اضافی بھی نہیں ہے دیکھو اس میں، ٹھیک ہے. تیسری شرط اسناد بھی نہیں ہے دونوں کلموں کے بیچ میں، ایک مسند اور ایک مسند لے ہوا، ایسا بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی جز ان میں سے حرف بھی نہیں ہے. ساری شرطیں پالی گئیں، اس لیے بعل بک یہ ترکیب غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے گی. ٹھیک ہے، ایک تو ترکیب پالی گئی اور دوسری شرط، دوسرا سبب عالمیت پالی گئی، غیر منصرف ہو گیا دو سببوں کی وجہ سے. لہذا جو شرطیں لگائیں اب ان شرطوں کی تفریق کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فعبد اللہ منصرف، لہذا عبد اللہ اگر کسی کا نام بھی رکھ دیا جائے تب بھی یہ منصرف ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ دو کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے، مرکب کر دیا گیا ہے، لیکن اور کسی کا نام بھی رکھ دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ منصرف ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ترکیب اضافی ہے. وَمَعَدِي كَرَبُ غَيْرُ مُنصَرِفٍ، اور معدی کرب یہ غیر منصرف ہے. یہ بھی دو اسموں سے ملا کر ایک کیا گیا، معدی الگ ہے، کرب الگ ہے، دو کو ملا کر ایک کر دیا گیا اور نام رکھ دیا گیا. ایک صحابی رسول کا بھی نام ہے معدی کرب، نام رکھ دیا گیا، علمیت بھی پالی گئی. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ترکیب بلا اضافت بھی ہے، بلا اسناد بھی ہے، کوئی بھی جز حرف بھی نہیں ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہونے کی ساری شرطیں پالی گئیں، اس لیے معدی کرب غیر منصرف ہوگا. وہی صاحب کتاب نے کہا وہ معدی کرب غیر منصرف، معدی کرب غیر منصرف ہے. وشاب قرناہا، اور اس کے دونوں سینگ بوڑھے ہو گئے، سفید ہو گئے. اب دیکھو شاب قرناہا یہ پورا جملہ ہے. اصل میں معاملہ یہ تھا، ایک عورت تھی، وہ اپنے مانگ کے جب بیچ میں سے مانگ نکلتی ہے بیٹا تو بال دونوں طرف الگ الگ ہو جاتے ہیں نا، تو ایک لٹ کو قرن، دوسری لٹ کو دوسری قرن، تو دونوں لٹیں مل کے قرنان ہو گیا نا، دو قرن ہو گئے. اس عورت کے دونوں قرن، دونوں طرف کی لٹیں جو تھیں وہ سفید تھیں، اور وہ ان کو سفید کرنا چاہتی بھی تھی، اس کو محبت بھی رکھتی تھی وہ. تو اس لیے لوگوں نے شابہ قرناہا کا معنی ہے اس کی دونوں قرن، اس کی دونوں لٹیں سفید ہو گئی، لیکن اس عورت کا نام ہی رکھ دیا جس کے دونوں لٹیں سفید تھی، اس کا نام ہی شابہ قرناہا رکھ دیا. تو دیکھو عالمیت پالی گئی، ترکیب بھی ہے نا، دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بن گیا نا، دو کلموں یا دو سے زیادہ سے مل کر بنے مرکب ہو گیا.
مرکب بھی ہے، ترکیب اضافی بھی نہیں ہے یہاں پر، لیکن ترکیب اسنادی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شابہ فعل ہے، یہ مسند ہے، قرناہا یہ مسند الیہ فاعل ہے، یہاں پر ترکیب اسنادی پالی گئی، اسناد ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا۔ اور ویسے بھی بیٹا غیر منصرف تو معرب کے اقسام سے ہے، اور شابہ قرناہا یہ جملہ ہے، جملہ مبنی کے اقسام سے ہے، اس لیے بھی یہ غیر منصرف نہیں بنے گا۔ وشابہ قرناہا مبنی، صاحب کتاب نے کہا کہ اور شابہ قرناہا یہ مبنی ہے۔ تو کون سی ترکیب غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گی؟ آپ نے تفصیل سے سن لیا۔ اگلا سبب، 8واں سبب، الالف والنون الزائدتان، الف نون زائدتان، الف نون جو کہ کسی کلمے کے اندر زائد ہوں دونوں، تو ایسے الف نون اگر ہوں گے کسی کلمے میں تو یہ بھی غیر منصرف ہونے کا سبب بنیں گے، یہ بھی اسباب منع صرف سے سبب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ الف نون زائد ہو جہاں پر بھی ہو، کیا ہم اس کو جہاں پر بھی ہوگا تو ہم کیا اس کو غیر منصرف بنا دیں گے؟ نہیں، اس کے لیے بھی شرط ہے۔ بیٹا الف نون جو ہوتا ہے کبھی تو صیغہ صفت میں بھی آتا ہے الف نون، اور کبھی کبھی بیٹا غیر صفت میں یعنی اسم کے اندر بھی الف نون آتا ہے جو صفت کا صیغہ نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ عمران اسم ہے نا، کسی کا نام ہے، تو اس میں بھی دیکھو الف نون آیا، یہ صیغہ صفت نہیں ہے۔ ایسی عثمان یہ بھی کسی کا نام ہے، صیغہ صفت نہیں ہے، اور اس میں الف نون زائد ہے، ٹھیک ہے۔ اصل حروف تو عین میم رے ہے، ایسی عثمان میں عین صاد میم ہے اصل حروف، الف نون تو زائد ہو گئے نا، تو الف نون زائد تان یہ دونوں اسم کے اندر ہیں۔ کبھی کبھی بیٹا الف نون دونوں زائد ہوتے ہیں لیکن صیغہ صفت میں ہوتے ہیں، یعنی اس میں مشتق کے اندر، جیسے ہم نے کہا سکران، کیا کہا؟ سکران، سکران کا معنی نشہ کرنے والا یا نشیڑی آدمی، ٹھیک ہے، اسے سکران کہتے ہیں۔ تو نشہ کرنے والا، جیسے اس میں فاعل کا معنی ہوتا ہے نا کہ ضارب مارنے والا، ویسے ہی معنی ہو رہا ہے نا سکران کا، نشہ کرنے والا، تو یہ صیغہ صفت ہے بیٹا سکران، اس میں بھی الف نون زائد ہے۔ تو صیغہ صفت کبھی صیغہ صفت کے اندر الف نون زائد تان ہوتے ہیں، کبھی اسم کے اندر الف نون زائد تان ہوتے ہیں، دونوں میں سے ہر ایک کی الگ الگ شرط ہے۔ اگر الف نون زائد تان بیٹا اسم کے اندر ہو تو غیر منصرف ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو۔ اگر اسم کے اندر ہو یعنی صیغہ صفت میں نہ ہو تو غیر منصرف ہونے کا سبب وہ تب بنے گا، الف نون زائد تان یا الف نون دونوں کا زائد ہونا، یہ غیر منصرف ہونے کا سبب تب بنیں گے جبکہ اسم میں ہو تو علم ہو۔ اگر علم نہیں ہوں گے تو غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بن پائیں گے اسم کے اندر، جیسے عمران اور عثمان یہ دونوں علم ہیں، اس لیے غیر منصرف ہیں دونوں۔ ایسے ہی اگر صیغہ صفت کے اندر، اچھا سعدان یہ گھاس کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ گھاس کا۔ اب گھاس کوئی ایسا کوئی خاص تھوڑی ہے، گھاس عالم تو اسے کہتے ہیں کہ جو ذات معین پر دلالت کرے، اور گھاس تو اس طرح کی جتنی بھی گھاس ہوگی سب کو سعدان کہیں گے، تو یہاں پر عالمیت نہیں ہے سعدان میں، حالانکہ اسم کے اندر الف نون زائد تان ہے یہاں پر، لیکن عالمیت نہ ہونے کی وجہ سے سعدان منصرف رہے گا اور عثمان اور عمران یہ غیر منصرف ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں عالمیت ہے۔ اور اگر صیغہ صفت کے اندر الف نون زائد تان ہو تو جمہور نحویوں نے تو یہ کہا کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو، یعنی مذکر تو فعلان ہوگا الف نون زائد تان کے ساتھ،
تو مؤنث تا کے ساتھ فعلانتن نہ آتی ہو، یعنی فعلانہ نہ ہو اس کی مؤنث، تو جس کی مؤنث فعلانہ نہ ہو تب تو وہ غیر منصرف ہوگا، اور اگر کسی کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر ہو تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، منصرف ہوگا۔ تو اگر اسم کے اندر الف نون زائد تان ہے تو شرط ہے علمیت، اور صیغہ صفت کے اندر الف نون زائد تان ہے تو غیر منصرف ہونے کا سبب بننے کے لیے شرط ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن نہ آتی ہو۔ ٹھیک ہے، بعض نحویوں نے یہ کہا کہ فعلانتن نہ آتی ہو یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی مؤنث فعلا آتی ہو، فعلا کے وزن پر آتی ہو، فعلا کے وزن پر۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا۔ تو کسی نے انتفاعی فعلانہ یعنی فعلانہ کا نہ ہونا، یعنی مؤنث کا فعلانہ نہ آنا یہ شرط قرار دیا، اور کہ کچھ نے وجود فعلہ یعنی مؤنث فعلا کے وزن پر آئے اس کا ہونا شرط قرار دیا۔ اسی وجہ سے ان حضرات کے درمیان رحمان میں اختلاف بھی ہو گیا ہے۔ ابھی ہم اختلاف بتا دیں گے۔ پہلے تو ہماری گفتگو کو اپنی کتاب کی عبارت پر منطبق کریے اور ترجمہ لگائیے۔ صاحب کتاب نے کہا اما الالف والنون الزائدتان، رہا الف نون دونوں جو کہ زائد ہوتے ہیں، ان کانتا فی اسم، اگر یہ الف نون زائدتان دونوں اسم کے اندر ہوں، صیغہ صفت میں نہ ہوں، فشرط ہو تو اس کی شرط یہ ہے ان یکون علما، کہ علم ہو، جیسے کہ عمران اور عثمان۔ تو اسم کے اندر الف نون زائدتان ہو، اس کی صاحب کتاب نے دو مثالیں دے دی، یہ بتانے کے لیے کہ صیغوں کے وزن الگ الگ ہو سکتے ہیں اسم کے اندر۔ جیسے عمران میں فا کلمہ عین ہے وہ مکسور ہے، اور عثمان میں فا کلمہ عین ہے وہ مضموم ہے، تو الگ الگ وزن بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے مصنف نے دو مثالیں دے دی ہیں۔ لہذا عمران اور عثمان دونوں غیر منصرف ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ الف نون زائدتان جو کہ غیر منصرف ہونے کا سبب ہے وہ اسم کے اندر پایا گیا، اور علمیت جو شرط ہے وہ علمیت بھی ان میں موجود ہے۔ فسعدان، تو کہتے ہیں کہ سعدان اسم و نبتن، یہ گھاس کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ گھاس کا نام۔ منصرف، یہ منصرف ہوگا، کیوں؟ لعدم العلمیہ، علمیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ، اور الف نون زائدتان دونوں کسی صفت کے اندر ہوں، یعنی صیغہ صفت میں الف نون زائدتان ہو، تو اس کے لیے شرط فرماتے ہیں فشرط ہو، تو اس کی شرط ہے اللہ یکون مؤنثہ علی فعلانۃ، کہ اس کی مؤنث فعلانۃ تا کے ساتھ جو ہے اس کے وزن پر اس کی مؤنث نہ ہو، یہ شرط ہے۔ لہذا ان لوگوں کے، یہ جمہور کا قول ہے، اگر ان لوگوں کے نزدیک کسی کی مؤنث فعلانۃ آ جائے گی تو وہ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ مثال دینے کا سکران، جیسے کہ سکران، سکران کی مؤنث سکرانۃ نہیں آتی ہے۔ جب سکرانۃ نہیں آتی ہے تو اب سکران غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے گا نا، یہاں پر الف نون زائدتان کا ہونا غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائیں گے۔ سکران کا معنی نشہ کرنے والا۔ فرماتے فن ندمان، تو ندمان منصرف، کیا ہے؟ منصرف ہے۔ کیوں ندمان منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی مؤنث ندمانتن آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر شرط یہ تھی کہ مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو۔ ذہن میں بات آ گئی؟ اب میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مؤنث اس کی فعلا کے وزن پر آتی ہو، فعلا کے وزن پر آتی ہو، کچھ لوگوں نے یہ کہا۔ تو سکران یہ غیر منصرف ہوگا بالاتفاق، کیونکہ سکران کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر سکرانۃ نہیں آتی ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ ہو، ان کی شرط بھی پالی گئی۔ اور سکران ان لوگوں کے نزدیک بھی غیر منصرف ہوگا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہو۔ تو سکران کی مؤنث سکرا آتی ہے تو ان کے نزدیک بھی یہ غیر منصرف ہوگا۔ تو سکران کا غیر منصرف ہونا بالاتفاق ہے۔ ندمان اس کا منصرف ہونا بالاتفاق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے کہا کہ مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو تو ان کی یہ شرط نہیں پائی گئی،
کیونکہ ندمان کی مونس ندمانتن فعلانتن کے وزن پر آتی ہے، اس لیے ان کے نزدیک یہ منصرف ہوگا۔ اور جنہوں نے کہا کہ مونس فعلا آنا چاہیے تو ان کے نزدیک بھی یہ منصرف ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مونس فعلا نہیں آتی ہے، ندمہ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ندمان سب کے نزدیک منصرف ہوگا۔ لیکن ندمان کی ایک دوسری جہت بھی ہے جو غیر منصرف ہونے کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ہم آپ لوگوں کو پیش نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں فندمان منصرف، تو ندمان منصرف ہے لوجود ندمانت، کیونکہ اس کی مونس ندمانہ موجود ہے۔ اب دیکھو کچھ نے شرط لگائی کہ فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو مونس، کچھ نے شرط لگائی فعلا کے وزن پر آتی ہو مونس، ٹھیک ہے، تو اب فعلا کے وزن پر آتی ہو، ان شرطوں کے پیش نظر رحمان میں اختلاف ہو گیا کہ رحمان غیر منصرف ہے یا منصرف ہے، لفظ رحمان یہ غیر منصرف ہے یا منصرف ہے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ تو چونکہ بیٹا جنہوں نے یہ کہا کہ مونس فعلانتن نہ آتی ہو، تو رحمان کی مونس فعلانتن رحمانتن نہیں آتی ہے، تو ان کے نزدیک کیا ہو جائے گا، یہ غیر منصرف ہونا چاہیے، شرط پالی گئی۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ مونس فعلا آنا چاہیے، تو چونکہ رحمان کی مونس رحمہ فعلا کے وزن پر یہ بھی نہیں آتی ہے، تو وجود فعلا بھی نہیں پایا گیا، اس لیے جن لوگوں کے نزدیک وجود فعلا نہیں پایا گیا ان کے نزدیک یہ منصرف ہو جائے گا، اور جن کے نزدیک یہ کہ فعلانتن کے وزن پر مونس نہ آتی ہو ان کے نزدیک یہ غیر منصرف ہو جائے گا، کیونکہ اس کی مونس فعلانتن نہیں آتی ہے۔ تو رحمان میں نحویوں کے درمیان اسی کو لے کر اختلاف ہے کہ رحمان غیر منصرف ہے یا منصرف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟